دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے وہ بھی کیا دور تھا۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ اگر زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں کے پلکوں سے اٹھانے پڑیں گی۔ فقیروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریض کو ٹیکے لگا دیتا، لیکن مجال ہے بھائی کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرقان یا شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور چائے پانی پی کر سائیکل پر بیٹھ کر یہ جا اور وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر گھر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہ لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ دوستو، میٹھے کے 3 ہی اقسام تھیں: حلوہ، زردہ چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک بھی نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے، جہاں آپ کو کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی، بچوں مٹھائی بٹ رہی ہے، آ جاؤ۔ اور آن کی آن میں بچوں کا جم غفیر جمع ہو جاتا تھا اور کئی آوازیں ایسی بھی آتی تھی، میرے بھائی کا حصہ بھی دے دو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ باڑے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، گپ شپ تھا، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، محلے کے بزرگ حقہ گڑگڑا رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول رکھے تھے۔ مٹی کے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے، ماڈرن ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، شوگر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ نہ جانے سکون کس وادی کا نام تھا اور کہاں کھو گیا۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔